الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ چونکہ پچھلے چند رکوع سے اللہ رب العزت یہود کو مخاطب فرما رہے ہیں، یہود مدینہ کو، اور ان کے آباء و اجداد پر کیے گئے انعامات کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کی نافرمانیاں اور ناشکری اور ان اعمال کا تذکرہ فرما رہے ہیں جن کی وجہ سے وہ مغضوب علیہم ٹھہرائے اور قرار پائے۔ چونکہ مخاطب یہود مدینہ ہیں تو ان کے آباء و اجداد کی گستاخیاں بتلائیں، تو ان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ ہماری تو غلطیاں ہی اتنی کثیر تعداد میں ہیں اور گستاخیاں ہی اتنی زیادہ ہیں، تو ممکن ہے کہ ہماری بخشش کا کوئی راستہ نہ ہو، ہمیں معافی نہ ملے۔ ہم اگر ایمان لے بھی آئیں تو اللہ تعالی ہماری ان گستاخیوں کو معاف نہ کریں جو ہمارے آباء و اجداد نے کی ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا رد فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی جتنا بھی بڑا گستاخ اور گناہگار کیوں نہ ہو، ناشکرا کیوں نہ ہو، وہ اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت کے دن پر ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرنے لگے تو اللہ کے ہاں وہ معتبر بن جاتا ہے۔ اس کی پچھلی ساری جو ہے وہ گستاخیاں، کوتاہیاں، غلطیاں اور ناشکریاں، ناقدریاں، وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ تو غرض ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ایک قاعدہ کلیہ بیان فرما رہے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو یا صابی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، جب وہ اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے گا اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے گا اور عمل صالح کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بڑا معتبر ہو جائے گا اور اللہ کے ہاں وہ اجر والا اور ثواب والا بندہ بن جائے گا۔ تو غرض ہے کہ 3 کام کرنے کے ہیں۔ پہلا، اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانا۔ تو اللہ کی ذات پر جو ایمان لائے گا تو لازماً اللہ کے احکامات کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا، اور لازماً اللہ کے احکامات کو تسلیم کرے گا تو وہ احکامات ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آسمانی کتب نے بتلائے ہیں۔ تو نبی مکرم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور آسمانی کتب پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ جب اس آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے تو پھر اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ آسمانی کتابوں کو اللہ کے انبیاء پر لے کے آنے والے وہ فرشتے ہیں۔ تو ایمان باللہ میں ایمان بالرسول اور ایمان بالملائکہ اور ایمان بالکتب، یہ چیزیں بھی آ گئیں، اور آگے تفصیل کے ساتھ بھی قرآنی آیات کے اندر یہ چیزیں مذکور ہیں۔ اور دوسری چیز والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، اور جو شخص آخرت کے دن پر ایمان لائے گا وہ لازماً اس کے لیے جزا اور سزا، ثواب اور عذاب، جہنم اور جنت، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ یہ سارے اعمال وہ ہیں جو آخرت کے دن یعنی یوم قیامت کے ساتھ جن کا تعلق ہے اور اس کے ساتھ یہ موقوف ہے۔ تو ایمان بالیوم الآخر کے ساتھ ساتھ
جزا اور سزا، ثواب اور عذاب، جہنم اور جنت، ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تیسری چیز عمل صالح۔ تو جب صرف ایمان باللہ اور ایمان بالرسول، ایمان بالکتب اور ایمان بالیوم الآخر ہی کافی نہیں ہے، تیسری چیز کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی بہت ضروری ہیں، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی طرف رہنمائی فرمائی ہے اور بتلایا ہے، جن میں سے سب سے اہم جو ہے وہ 4 چیزیں جو بتلائی گئی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم وہ نماز ہے کہ کسی بھی صورت میں نماز کی معافی نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض وفات میں بھی، جس مرض کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما گئے، مرض وفات میں بھی آپ نے اس فریضہ کے اندر کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر چلنے کی سکت نہیں ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جو ہے وہ مسجد میں آ کر باجماعت ادا فرمائی اور اس کی بہت زیادہ تلقین فرمائی۔ اس سے بڑی کیا اس کی اہمیت ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک جو ہے وہ نماز کو باجماعت ادا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے نماز کے اندر کسی بھی طرح جو ہے وہ کاہلی اور سستی نہیں ہونی چاہیے، اللہ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت جو انسان کو قدم مسجد کی طرف اٹھتے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے اٹھتے ہیں، اللہ پاک ہمت عطا فرماتے ہیں اور توفیق عطا فرماتے ہیں تو ہمارے قدم مسجد کی طرف اٹھتے ہیں، اور یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ بہت ساری دنیا کو ہم دیکھتے ہیں کہ صبح صبح اذان سے بھی پہلے اٹھتے ہیں، لیکن کوئی بازاروں کی طرف رخ کر لیتے ہیں، کوئی منڈیوں کی طرف رخ کر لیتے ہیں، کوئی اور ساز و سامان کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن جس شخص کے قدم جو ہے وہ مسجد کی طرف اٹھتے ہیں وہ بڑے بابرکت قدم ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ناممکن ہے۔ تو یہ وہ شخص واقعی مبارک ہے کہ جس کو اللہ رب العزت جو ہے وہ توفیق عطا فرماتے ہیں کہ وہ اپنی میٹھی نیند سے اٹھ کر اللہ کے حکم پر الصلاۃ خیر من النوم، کہ میرے رب نے کہہ دیا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، تو اس حکم پر لبیک کہتا ہوا اٹھتا ہے اور اس کے قدم مبارک جو ہیں وہ مسجد کی طرف چلتے ہیں، تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور یہ اللہ سے محبت جو ہے وہ اس بات سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ سے محبت اس بات سے ثابت ہوتی ہے کہ اس شخص کے دل میں اللہ کی محبت ہے، تو جس چیز کی محبت ہو اس کے لیے انسان بےتاب ہو جاتا ہے، تڑپتا ہے۔ تو یہ مومن اور مسلمان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہے جو اس کو مسجد کی طرف لے کے آتی ہے۔ دنیا کی محبت اور جاہ نہیں ہے کہ وہ پہلے دنیا کا سوچے، وہ سب سے پہلے اللہ کے در پر سر بسجود ہوتا ہے اور اس کے دماغ کے اندر یہ بات ہے کہ میرے رزق کا ذمہ میرے اللہ کے ہاں ہے، میرا رزق میرے اللہ کے ذمہ ہے، اس کی ذمہ داری میرے اللہ نے لی ہوئی ہے، میرا کام ہے اس کے فرائض کو پورا کرنا اور میری ذمہ داریاں پورا کرنا میرے اللہ کا کام ہے۔ یہی ایمان ہے اور یہی عقیدہ ہے اور یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے ذمہ جو کام ہے وہ ہم نے کرنا ہے، اور میرے اللہ کے ذمہ ہے جو میرے اللہ بڑی ذمہ داری سے اور بخوبی اس کام کو جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے اندر کسی قسم کی اللہ رب العزت جو ہے وہ انسان کو پریشانی اور تکلیف میں مبتلا نہیں ہونے دیتے کہ اللہ کا وہ بندہ جو نماز کی ادائیگی کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داریاں اپنے ذمہ لے لیتے ہیں کہ وہ جتنا بھی پریشان ہو لیکن اس کو قلبی سکون ہوتا ہے، کہ دنیاوی معاملات کی وجہ سے وہ پریشان نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو قلبی سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جس شخص کو قلبی سکون اس دنیا کے اندر مل گیا وہ شخص کامیاب ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ بیان فرما دیا کہ کوئی بھی ہو، مسلمان ہو
یہودی ہو، عیسائی ہو یا صابی ہو، کوئی بھی ہو، اس کے لیے میری ذات پر ایمان لانا، میرے رسولوں، فرشتوں اور کتابوں پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن یعنی جزا سزا، ثواب عذاب اور جنت اور جہنم پر ایمان لانا، اور سب سے اہم چیز ان پر ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کرنا، اور اعمال صالحہ میں سب سے اہم چیز وہ نماز۔ تو یہ بندہ جو اس کا معمول بنا لے، یعنی عقیدہ، ایمان باللہ، بالرسول، بالکتب اور بالملائکہ اور بالیوم الآخر، یہ عقیدہ بنا لے اور اعمال کے اندر اپنے اعمال کو مضبوطی سے تھام لے، تو وہ اس کے لیے میرے ہاں بہت بڑا اجر ہے، اور اس کو کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف اور کسی قسم کی کوئی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ میرے ذمہ ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو صحابی یہاں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، ہاں ایمان والوں سے مراد مومن ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہادو سے مراد یہودی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، نصارہ سے مراد نصرانی عیسائی ہیں، اور صابئین جو صابی کی جمع ہے، صابی سے مراد وہ شخص ہے جو آگ پرست ہو یا فرشتوں کی پوجا کرنے والے یا کوئی بھی اس کے علاوہ بددین ہے، اس صابی سے مراد ہر وہ شخص ہے جو بددین ہو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی بھی پوجا کرنے والا ہو، وہ اس سے مراد ہے۔ ترجمہ سن لیں، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی مسلمان ہوئے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور وہ جو نصرانی ہیں، والصابئین، اور وہ جو اللہ کے علاوہ کسی بھی مذہب کی پوجا کرنے والے ہیں۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، کامیاب کون ہے؟ وہ شخص ہے جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے عمل کیے نیک، فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان کے لیے جنہوں نے یہ کام کیے ان کے لیے ان کا اجر ہے اپنے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، ان پر کسی قسم کا خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنوں میں اپنی ذات پر ایمان لانے والا اور اللہ رب العزت کی صفات پر ایمان لانے والا اور ان پر کامل یقین رکھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔